ویلکم بیک. اور اس وقت مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اسی کے خد و خال رکھے. اس کے بعد انہوں نے ادھر ختم نہیں کیا. پہلی ٹراپائٹائٹ کانفرنس مجھے یاد نہیں, میں خیال جولائی 72 میں اگر یاد ہوگا تو اسی زمانے میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اگست میں لیبر پالیسی یہ اناؤنس کی تھی. وہ لیبر پالیسی اتنی کمپریہنسو پالیسی تھی, اس میں انہوں نے سارے اسٹیک ہولڈرز کا خیال رکھا تھا. آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی, اور یہ بات درست ہے کہ جی یہ انڈسٹریز کا پہیہ چلانے کے لیے آپ کو سب اسٹیک ہولڈرز کو اپنے حق دینے ہیں. انڈسٹریلسٹ ادھر سارے بیٹھے ہیں, اسٹیج پہ ہی بیٹھے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جی انڈسٹری چلتی, اسٹیک ہولڈرز تو حکومت بھی اپنا کردار ادا کرتی, انڈسٹریز بھی, لیکن انڈسٹری چلتی صرف محنت کش کے خون پسینے سے ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ان کو صحیح اجرت ملے اپنے کام کی, ورک انوائرمنٹ ان کا ٹھیک ہو, ان کو اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی بہتر سہولیات میسر کی جائیں, ان کو ہیلتھ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے ساری فیسلٹیز میسر ہوں, تبھی یہ انڈسٹریز چلیں گی, تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. پرائمری ادھر سے بات شروع ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کر دینا یا صرف جو ہے ایک انڈسٹری لگا دینے سے نہیں ہوتا جب تک محنت کشوں کا ہم پراپرلی خیال نہیں رکھیں گے. اور اس ٹراپائٹائٹ جو سیف فریقی ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر مزدور ہے. اور جب تک جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ راضی رکھیں گے, انڈسٹری بھی ٹھیک چلے گی اور انشاءاللہ تعالی ملک بھی ترقی کرے گا. بھٹو صاحب نے یہی کانسیپٹ لے کے وہ لیبر پالیسی دی. 5 سال اس ملک میں ڈیموکریسی رہی, لیکن اس کے بعد جو 10 سال 11 سال تقریباً ہم نے وہ دور دیکھا جب ایک ڈکٹیٹر اس ملک پہ قابض تھا, اور اس نے جس طریقے سے اس لیبر پالیسی کو مزدور دشمن پالیسیز اپنی لے کے آئے. ظاہری طور پہ تو بڑا انہوں نے دکھایا کہ جی انڈسٹری کو میں ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن اس کے جو فار ریچنگ افیکٹس ہیں وہ آج تک ہم ان سے نکل نہیں سکے ہیں. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اور یہ میں فخر سے کہتا ہوں, جیسے بتایا باقی مقررین نے بھی, کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرا اور کسی حکومت کی لیبر فرینڈلی پالیسیز کا بتائیں تو صحیح مجھے. شہید محترمہ بے نظیر, آج کل ایک تصویر, وہ آج کل سوشل میڈیا اور واٹس ایپ بہت آگے, ایک تصویر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی چل رہی ہے کہ پشاور میں اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے وہ گھوم رہی ہے, تو انہوں نے فروٹ خریدا اور اس محنت کش کو جو اپنی محنت سے ادھر کمائی کر رہا تھا, اس کو پیسے دیے, وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن کہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ یہ تھا کہ مالکان کو محنت کشوں کا خیال رکھنا چاہیے. تاہی دوبارہ پھر ایک 10 سال کے ڈکٹیٹر کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد تو دوبارہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہ پالیسیز اپنائی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو جہاں چھوڑ کے گئے تھے. کل ناصر شاہ صاحب ساتھ تھے, ادھر ہم ساتھ تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ عمر کوٹ میں, تو ایک ہمارے بہت, نام میں نہیں لوں گا, مخالف یا تنقید کرنے والے صاحب, انہوں نے کچھ 15 منٹ بولا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب, اور وہ ابھی بھی سخت مخالف ہیں, یہ نہیں کہ وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ آ گئے, کیا آپ کی 3 باتیں جو ہیں, آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن آپ کی پریزیڈنٹ کی, آپ کے ٹینیور کی 3 باتیں وہ
ایک نیا شیپ انہوں نے ملک کو دیا. اور انہوں نے جو 3 باتیں بتائیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پاورز ڈیوالو کیے، 18ویں ترمیم لائے، پریزیڈنشل پاورز پارلیمنٹ کو دیے، یہ بہت آگے جائیں گے. پھر انہوں نے دوسری 2 باتیں کی، ریلیونٹ اس وقت تو نہیں ہے لیکن بتا دوں کہ جی آپ نے خیبر پختونخوا کو آئیڈینٹی دی اور آپ نے آغاز حقوق بلوچستان کیا، بلوچستان کے لوگوں کی جو ڈپریویشن تھی اس کو دور کیا. تو وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سوچ تھی، جو ان کا ویژن تھا، وہ آ کے لے کے محترم آصف علی زرداری صاحب چلے. 2010 کی لیبر پالیسی کی چودھری منظور صاحب نے بات کی اور کسی نے ذکر نہیں کیا. تو مجھے یاد تھا جو لیبر سٹاک آپشن پلان تھا وہ شروع کیا. اور جیسے بتایا، مجھے یہ علم نہیں تھا، چودھری صاحب نے بتایا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے 2008 تک اور 2008 سے 2013 میں جو لیبر امپلائیز کے لیے جو ہم نے ہاؤسنگ سکیمز کی، ان کی تعداد 2008 سے 2013 زیادہ ہے. ابھی بھی ہم اس زمانے کی سٹارٹ کی ہوئی سکیمز جو آہستہ آہستہ پھر 2013 کے بعد بہت سلو ہو گئی، اب کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور وہ لیبر کو ہم ہینڈ اوور ہوئی ہیں ہمیں اور ہم دے رہے ہیں ان کو مالکانہ حقوق پہ، جیسے چودھری صاحب نے بتایا. تو ہم نے یہی ویژن لے کے آگے چلنا ہے اور بلاول صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. بلاول صاحب نے مجھے خاص تاکید کی تھی اس ٹراپائٹائٹ کانفرنس کے لیے. ناصر شاہ صاحب پہلے سعید اور پھر ناصر شاہ صاحب کو وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے. آج وہ ساتھ ہوتے تو اور انہیں بھی خوشی ہوتی کہ جی ان کی بتائی ہوئی ہدایت پہ سندھ حکومت کچھ آگے بڑھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو کانفرنس ہوگی، جو اس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی ورکنگ گروپس کی جو ادھر پریزنٹ ہوں گی لنچ کے بعد، اس سے ہمیں مدد ملے گی اپنی لیبر پالیسی فارمولیٹ کرنے کے لیے، اپنے لیبر لاز کو اور بہتر کرنے کے لیے. اور میں ناصر شاہ صاحب سے کہوں گا کہ اس کے بعد ضرور وہ خود ہیڈ کریں، ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ضرور بنائیں، تاکہ جو یہ کانفرنس ہوئی ہے یا جو ساری اس کی ورکنگ گروپس کا کام ہوا ہے اس کو صرف بات کر کے پریزنٹ کرنے تک ختم نہ کر دیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم فریم آج دیں اور اس ٹائم فریم پہ چلیں. تو ناصر شاہ صاحب یہ بھی اپنے آج کی کانفرنس کے ریکمنڈیشنز میں میری یہ درخواست ہے کہ یہ ضرور رکھیے گا. ایک بڑی اچھی تجویز ایک دی گئی ہے جو میں مجید عزیز صاحب، قاسم تیلی صاحب نے ابھی مجھے کہی اور میں خیال ہے کافی، کہ ہم کراچی میں 7 انڈسٹریل زونز ہیں. کراچی کے 7 انڈسٹریل زونز کے لیے ہم ایک 6 فریقی باڈی بنا دیں، جس میں لیبر، جس میں جو فیکٹری اونرز اور جس میں حکومت کے نمائندے موجود ہوں، اور وہ لوکل لیول پہ جو مسئلے مسائل ہوں ادھر ہی دور ہو جائیں. ہمیں وہ جو ہے اوپر کے لیول پہ نہ آنا پڑے. اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ، باقی صوبہ سندھ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم وہ ٹراپائٹائٹ سے فریقی جو ہے بنا دیں آرگنائزیشنز، تاکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صنعتیں محنت کشوں کے پسینوں سے چلتی ہیں. دوسری طرف رانا مشہود بھی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اس وقت یہاں پر خطاب کیا ہے اور اسکرین کی دونوں جانب اس وقت آپ کے سامنے اس وقت یہاں پہ مناظر موجود ہیں. مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صنعتیں محنت کشوں کے پسینوں سے چلتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 10 سال تک میں ملک دشمن سرگرمیاں چلتی رہی ہیں.